کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتا ہے اور مختلف طریقے سے آزماتا ہے. دشمنوں کے ذریعے آزماتا ہے، مال کے ذریعے آزماتا ہے، بیماری کے ذریعے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے. کسی کو بیٹے کے ذریعے آزما رہا ہے، کسی کو بیوی کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو پڑوسی کے ذریعے آزماتا ہے. تو آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے. دشمنوں کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، مال کے ذریعے آزمائش ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو تذکرہ چل رہا تھا کہ جتنی بڑی آزمائش اتنے بڑا انعام. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو دنیا ہی میں آزماتا ہے. یہاں آزمائش کرے گا تو وہاں انعام دینے والا ہے. اور مومن کے لیے دنیا جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اس لیے آزمائش تو ہونی ہونی. ثابت قدمی کی دعا کیجیے. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اپنی بات ختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایوب علیہ السلام کو آزمایا اور وہ 18 سال تک بیمار رہے، ثابت قدم رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور جو چیزیں اللہ نے لے لی تھی دوبارہ اللہ نے لوٹا دی. تو اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے بہترین عبرت ہے اور نصیحت ہے. اس لیے ہم اور آپ جب بیمار پڑے کوئی شکوے شکایت نہیں. اللہ نے لکھا ہے، اللہ ہی صحیح کرے گا. اس لیے کبھی کبھی بیماری رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. ہم اور آپ کیا سمجھ جاتے، ارے زحمت ہے، پریشانی ہے، اب کیا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اوپر والے نے جو لکھا ہے وہی ہوگا. تو بیماری رحمت بن کے بھی آتی ہے. اس ناحیے سے لیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا. اللہ نے نیک لوگوں کو آزمایا. کبھی کبھی آپ دیکھیے گا لوگ بولتے اچھا وہ تو بڑا نیک ہے، نمازی ہے، قرآنی ہے، دیکھو اللہ نے پریشان کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو آزماتے تاکہ ان کے درجے کو بلند کرے. اللہ نے نبیوں کو آزمایا ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور دل چھوٹا کیا کرنے کا. اور برے لوگوں کو آزماتا ہے، ان کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے اور عذاب چکھاتا ہے. سنبھل جاؤ، خطرے کی گھنٹی ہے. اگر نہیں سنبھلے تو اللہ پکڑ لیتے. اس لیے نیک لوگوں کو کبھی گھبرانا ہی نہیں چاہیے. مومن کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. آئیے غور کریں اور بھی لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے اور ہماری تسلی کے لیے، تاکہ زبان پر کبھی یہ نہ آئے اللہ کی مدد کب آئے گی. اور اگر آ بھی جائے تو اس کا جواب ایک ہی ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. آپ غور کریں، دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا. اور قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے. اگر یہ نہ کہتے تو ہم اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو یہی کہیں. کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد ہوگی اور ضرور یاد ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی بڑی فضیلت ہے. اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں نہیں کہتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے اور وہ مچھلی بھی اس وقت تک زندہ رہتی. غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ غور کریں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا. میرا رب تو وہ ہے، کون ہے جو کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کے رینگنے اور آہٹ کو جانتا ہے، رینگنے کو جانتا ہے. سنائیے، کوئی سنانے والا نہیں. یونس علیہ السلام نے رب کو پکارا. جو رب کا وہ سب کا، جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا. اس لیے رب سے مانگیے. رب نے تکلیف کے ذریعے آزمایا ہے تو رب ہی تکلیف کو دور کرے گا. کیا کسی انسان نے ہم کو تکلیف دی ہے؟ کیا اس کے بس میں ہے تکلیف دینا، پریشان کرنا؟ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایک آزمائش ہے وہ. اس لیے ثابت قدم رہیے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تنہا معبود برحق تو ہی ہے، تیری ذات پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505 3505 فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا. ایمان کی اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے، یقین پیدا کیجئے کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے. کچھ لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی ہماری کوئی دور نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ راستے بنا دیتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے.